آپ کو کیا لگتا ہے تہجد تک آپ خود آتے ہیں؟ نہیں، آپ تہجد تک خود نہیں آتے، آپ کے لیے اللہ کا بلاوا آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خود چنتا ہے اپنے ان بندوں میں سے جو اس کے لیے سب سے زیادہ خاص ہیں کہ آپ اٹھیں اور اپنے غموں سے بھری ہوئی داستان اسے سنائیں۔ یہ وہ پہر ہے جہاں صرف آپ ہوتے ہیں اور آپ کا رب ہوتا ہے، ورنہ سوچیں جہاں پوری دنیا سو رہی ہو اور ایک بندہ اٹھے اپنے رب سے باتیں کرنے کے لیے، اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے کے لیے، اسے یہ بتانے کے لیے کہ اس کا بندہ تھک چکا ہے، کمزور ہے، بہت کمزور، حالات کا مقابلہ اکیلے نہیں کر سکتا، بتانے کے لیے کہ دنیا بڑی ظالم ہے، اپنے رب کو بتانے کے لیے کہ اس کا بندہ اس کے کن کا منتظر ہے۔ جو تہجد کے سجدوں میں روتے ہیں انہیں کبھی کسی اور کے سامنے رونا نہیں پڑتا۔ جس کو اللہ تہجد جیسی لاڈلی نماز کے لیے بلائے وہ کبھی تنہا نہیں رہتا، وہ کبھی خالی نہیں لٹایا جاتا۔ جو ہاتھ دعا کے لیے تہجد میں اٹھا کرتی ہیں وہ رب ان کا بھرم رکھا کرتا ہے۔ تہجد کی آہیں، وہ سسکیاں، وہ آنسو، وہ پکار جب عرش پر جاتی ہیں تو قبولیت کی خبر ساتھ لے کر لوٹتی ہیں۔ یہ اللہ کو منا ہی لیتی ہیں، یہ سب کچھ سنوار ہی دیتی ہیں، یہ پکاریں آپ کو منزل تک پہنچا ہی دیتی ہیں۔ وہ پہر کہ جہاں لوگ اکیلے بستر پر پڑے رو رہے ہوتے ہیں، جنہیں اپنے حالات کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی ہوتی، یا وہ جو حرام رشتوں میں پڑے بہک رہے ہوتے ہیں۔ وہ پہر کہ جہاں لوگ سہارا ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی ملے جسے اپنے غم سناؤں، کوئی ملے جو دل کا حال جان سکے۔ اس وقت آپ کا رب آپ کو اٹھاتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے بات کرے، مجھے سنائے اپنے حال دل، مجھ سے مانگے جو مانگنا ہے کہ میں اسے عطا کروں، کہ جو اس کی خواہش ہے وہ میں اس کی جھولی میں ڈال دوں۔ جب بندہ روتا ہوا اپنا حال دل سناتا ہے، جب اپنے دل کو اپنے رب کے سامنے کھول کر رکھ دیتا ہے، اپنے ہر چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے زخم کو اس کے سامنے اس کے در پر لا کر رکھ دیتا ہے، اپنی فریادیں سناتا ہے، اپنی خواہشات کا اظہار کرتا ہے، اللہ سے اس کی رضا طلب کرتا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ اس کے رب کو اس پر پیار نہ آئے، اس کے رب کو اس کی یہ ادا پسند نہ آئے؟ تو کیسے ممکن ہے کہ اس کا رب اسے روتا چھوڑ دے، اس کی سسکیوں کو نظر انداز کر دے؟ پھر کون کہتا ہے جو مانگا وہ نہیں ملا مجھے؟ تم تہجد کے سجدے تک آئے ہی نہیں تو اس کا مطلب تمہیں وہ چیز چاہیے ہی نہیں۔ کون کہتا ہے پھر کہ میں نے تہجد پڑھی اور وہ چیز عطا نہیں ہوئی؟ تم نے یہ تو دیکھا کہ جو تمہیں چاہیے تھا نہیں ملا، مگر کیا تمہیں اللہ کی رضا نہیں مل گئی؟ کیا تمہیں وہ نہ ملا جو تمہارے رب نے تمہارے لیے چاہا؟ اور جو چیز تمہارے لیے تمہارا رب چاہے تو پھر سوچو کہ کتنے خاص ہو تم۔ کیا تمہیں اپنے رب سے بات کرنے کا موقع نہ ملا؟ کیا تم نے اپنے رب کا کرم نہ دیکھا؟ کیا تم نے اپنے رب کا تم سے پیار کرنا نہ دیکھا؟ تہجد سے تو اللہ مل جاتا ہے، یہ دنیاوی چیزوں کی کیا اہمیت ہے؟ تہجد سے تو اللہ راضی ہو جاتا ہے، ان لوگوں کی کیا اہمیت ہے؟ تہجد سے تو خوشیاں تمہارے نصیب میں لکھ دی جاتی ہیں، ان غموں کی کیا اہمیت ہے؟ اور سنو، تہجد سے تو ناممکن سے ناممکن چیز بھی حاصل ہو جاتی ہے، تمہارے ممکن خواہش کی کیا اہمیت ہے؟ خوش نصیب ہیں آپ اگر آپ کو تہجد کا بلاوا آتا ہے۔ دنیا کی محبتوں کا کیا کرنا کہ جب اللہ آپ کو اپنی محبت کے لیے بلائے، جب آپ کے دکھوں پر مرہم رکھ دے، جب آپ کے غم کے آنسوؤں کو خوشی میں بدل دے، جب وہ رب تمہاری کن کی خواہش کو حقیقت میں تبدیل کر کے فیکون بنا دے۔ بے شک دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیر و عافیت سے رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام نیک دلی حاجات کو پورا کرے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔